بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فاطمہ وائس آف قرآن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں آن لائن قرآن تجوید کے ساتھ ہم قرآن کو کیسے پڑھ سکتے ہیں، رولز کے ساتھ۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ زلزلت الارض زلزالها، تو زلزالها پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ زلزالها ہی پڑھنا ہے، کیونکہ جب وقف کریں گے تو ہم نے اس کو نہ تو زیادہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے، زلزالها ہی پڑھیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اخرجت الارض، اثقا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، لہا پہ بھی الف مدہ ہی ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اب قَالَ الْإِنسَانُ، اب انسانو پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ ما لہا، ما پہ الف مدہ، لہا پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے چھپائیں گے، تنوین کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اخبا پہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور اخبارها پہ ہم نے وقف کرنا ہے اور ہم نے الف مدہ کے ساتھ ہی وقف کرنا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّا نہیں پڑھنا، ہم نے بِأَنَّ پڑھنا ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، أَوْحَى لَهَا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، ساتھ میں وقف ہو رہا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، اب یومئذ تنوین کے بعد یا آ رہا ہے حروف ادغام میں سے، تو یہاں پہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے یا آ رہا ہے تو یا کو مدغم کر کے پڑھیں گے، تنوین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ یصدر، یومئذ نہیں پڑھنا، تنوین کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ ادغام میں اس کو ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ یومئذ یصدر الناس، تنوین کو یا کے اندر داخل کر کے پڑھیں گے۔ یصدر الناس، نا پہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا ہے۔ اشتاتا لیروا، اشتاتا لیروا پڑھیں گے تو ہم نے تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پہ ادغام بغیر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے لام آ رہا ہے اور لام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، یعنی کہ جو لام ہے وہ بغیر غنہ کے حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا اور تنوین کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا دینا ہے۔ اشتاتا لیروا اعمالہم، یہاں پہ لیروا پہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ واو لین کریں گے، یعنی کہ ہم نے نرمی سے واو کو ادا کرنا ہے۔ لیروا اعمالہم، اعما پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اعمالہم۔ فمن یعمل، فمن یعمل پہ یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے ادغام ما غنہ، غنہ کے ساتھ جو ہے اس میں حروف میں سے یا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم کو یا کے ساتھ، یعنی کہ بیچ میں سے نون کو ہم نے اسکپ کر دینا ہے، نون کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ فَمَن يَعْمَلْ، میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اب ذرۃ خیرین پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آ رہا ہے،
حروف اظہار میں سے خا آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ذرۃ خیر یرا. اب خیر یرا میں تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ حروف ادغام میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ خیر یرا. یرا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو اس لیے جو ہاں کے اوپر جو کھڑی الٹا پیش ہے اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب ہم نے وَمَن يَعْمَلْ پہ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر رکیں گے. میم کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، مدغم کر کے پڑھیں گے. مثقال ذرۃ شرًا یرا. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے چھپائیں گے. ذرۃ شرًا یرا. اب شرًا یرا پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام غنہ میں سے حرف یا آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ادغام کے ساتھ پڑھنا ہے، مدغم کر کے پڑھنا ہے، آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرانا ہے، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یرہ پہ ہم نے وقف کرنا ہے اور وقف میں ہا کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، الٹا پیش کو نہیں پڑھنا کیونکہ ہم جب الٹا پیش جب آئے گا آخر میں وقف کی صورت میں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ العادیات. والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا. ضبحا پہ با پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور جب ہم وقف کریں گے تو دو تنوین جو جب آئیں گی وقف کی صورت میں تو ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر کو نہیں پڑھیں گے. تنوین میں اگر دو زبر ہوں گی تو وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھی جائے گی، ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے. اسے مد عوض بھی کہتے ہیں یا مد وقفی کہتے ہیں. والعادیات ضبحا. فالموریات قدحا. اب فالموریاتی پہ کیا ہو رہا ہے؟ منہ پہ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. قدحا. قدحا پہ دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور ہن قدحن کو جب ہم وقف کریں گے تو قدحا پڑھیں گے، اس پہ وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر کو نہیں پڑھیں گے. فالمغیرات صبحا. اب فالمغیراتی پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پہ یائے مدہ ہوگی تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فالمغیرات صبح. صبح پہ با پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور وقف کی صورت میں صبح پڑھیں گے، ایک زبر پڑھیں گے الف کے ساتھ، ہم نے دو زبر نہیں پڑھنی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. نَقْعًا پہ قلقلہ ہو رہا ہے، قاف ساکن ہے اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھی جائے گی، نقعًا نہیں پڑھا جائے گا، نقعًا پڑھا جائے گا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اب فَوَسَطْنَ پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے، طوا آ رہا ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وقف کی صورت میں ہم اس کو ایک زبر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھیں گے. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. اب ان پہ غنہ ہو رہا ہے، انسان لربہ لکنود. لکنود پہ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.
وَإِنَّهُ پہ نون غنہ ہو رہا ہے، عَلَى ذَلِكَ لَشَہید پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اور شہید پہ ہم نے دال کو ساکن کر دینا ہے وقف کی صورت میں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ پہ غنہ ہو رہا ہے، نون مشدد ہے، اس لیے آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا ہے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خی پہ جو ہے یائے لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ لشدید پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ دال کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ساتھ میں وقف کریں گے اور ساتھ میں دال پہ قلقلہ کریں گے وقف کی صورت میں، کیونکہ دال ساکن ہو جائے گا تو اس پہ قلقلہ ہوگا۔ لشدید پہ بھی، لشہید پہ بھی اور لکنود پہ بھی، یہاں جہاں پہ بھی وقف ہوگا اور دال ساکن ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، افلا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، جو ہے الف سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ یعلم اذا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، بعثر ما پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یا کو پڑھیں گے نہیں، صرف لکھنے میں آئے گا، حروف ساکتہ ہے، او ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ما پہ الف مدہ ہو رہا ہے، صدور پہ واو مدہ ہو رہا ہے، اور را کو ہم نے ساکن کر دینا ہے وقف کی صورت میں۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، ان پہ غنہ ہو رہا ہے، نون مشدد ہے۔ ربہم بہم یومئذ لخبیر، یومئذ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور بغیر غنہ کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، زال کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ یومئذ لخبیر، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، یہاں پہ صرف ادغام کرنا ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں داخل کر کے، زال کو لام کے ساتھ داخل کر کے پڑھیں گے، اور غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے، ادغام کریں گے۔ اور خبیرن پہ ہم جب وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر دو پیش ہیں۔ اگر دو زبر ہوں گی تو ان کو ہم نے ایک زبر پڑھنا ہے، اگر پیش اور زیر ہوگی تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ تو اس صورت کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم بیچ میں وقف نہ کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور رولز کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے ہم نے کس طرح کون سا رول کہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اگر میری بہنیں اور جو میری بچیاں اگر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کر سکتی ہیں اور وہ پورے قرآن کو تجوید کے ساتھ ہم سے پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔